381 پارہ نمبر 15 سورہ الکہف رکوع نمبر 9 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیکھی ترجمہ جو با محاورہ اور سلیس ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں. جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا. جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح دریا میں اپنا رستہ لیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف ہے اور رکوع نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 15 کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے متعلق مختلف دلائل جو قرآن پاک کا ایک مخصوص انداز ہے، یعنی نقلی اور عقلی دلائل قرآن پیش کرتا ہے۔ جو دلائل نظر آنے والے ہیں ان کو دلائل نظری بھی کہا جاتا ہے، یا زمینی حقائق یا مادی دلائل جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کیے۔ دلائل کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا کہ سب کچھ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب تمہاری مرضی، سیدھے راستے پر چلو یا گمراہی والے راستے پر چلو۔ کہ یضل بہ ویہدی بہ، اب راستہ تمہاری مرضی کا ہے۔ یہ لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیے کہ بہت سے لوگ آج کل بھی، خاص کر غیر مسلم، یہ کہتے ہیں جی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم مسلمان ہوتے، تو جب اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم مسلمان بنیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ کا چاہنا اور مسئلہ ہے، اللہ نے جو اختیار دیا ہے انسان کو وہ اور مسئلہ ہے۔ اللہ جو چاہے اس پر تو وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی چاہت کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ ہے اختیار۔ اللہ نے عقل دیا ہے، اختیار دیا ہے، اختیار کے مطابق تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے، اب تمہاری مرضی۔ یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ قرآن کو دوبارہ دہرائے یا نہ دہرائے، یہ اختیار تو انسان میں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اختیار سے مراد یہاں کلی اختیار نہیں ہے،
یا ظاہری اختیار ہے. جیسے بچہ جو ہے اس دنیا میں آتا ہے، 2 سال کا بچہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے. یہاں اختیار کا مسئلہ نہیں آئے. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، بیٹھ جائے، چلے، سو جائے. اب اللہ نے انسان کو یہ تو پابند نہیں کیا کہ تم نے بائی سائیکل پر ہی سواری کرنی، یہ تو تمہاری مرضی ہے، جو چیز آپ کو میسر ہے. اسی طرح اللہ نے کبھی بھی یہ پابند نہیں کیا کہ تم نے یہاں سے اٹھنا ہے تو فلاں جگہ بیٹھنا ہے، وہ تمہاری مرضی ہے. یہ اختیار ہے، جہاں آپ مرضی بیٹھیں نہ بیٹھیں، سواری کیسے کریں نہ کریں، کیا کھائیں کیا پئیں، حلال چیز کی پابندی ہے. باقی یہ ڈیلی اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل آرڈر نہیں ہے کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، یہ اختیارات ہیں. اور حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں اس اختیار کے لفظ کی وضاحت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، جو آج ہم سوالات کرتے ہیں، بہت سے سوال اس دور میں ہو چکے ہیں، یہ وہی ہیں، فرق یہ ہے کہ اس کی ملمہ سازی یا رنگ ذرا تبدیل. ان سے پوچھا گیا کہ انسان تو مجبور ہے، جب انسان ہے ہی مجبور تو پھر کوئی مسلمان بنے نہ بنے اس کا تو معاملہ نہیں ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے، تو حساب کتاب کس چیز کا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا آپ ایک ٹانگ اٹھائیے. اٹھا لیں. کہا اب دوسری اٹھائیے. یہ نہیں اٹھا سکتا، اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھانے کا تو اختیار ہے، یہ آپ کے پاس اختیار ہے، اور اگر دوسری اٹھاؤ گے گر جاؤ گے، یہ اختیار نہیں. اللہ نے بچپن کا تو حساب نہیں لینا نا، کہ 5 سال تک جو بچہ ہے کیا اللہ اس کا حساب لے گا کہ جی آپ نے پیشاب مسجد میں کیوں کیا تھا، مدرسے میں کیوں کیا تھا، کپڑے خراب کیوں کیے تھے آپ نہ آئے. تو وہ تو بچہ ہے. تو کتنا غفور الرحیم ہے وہ کہ جب تک وہ بچہ ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے. تو گویا حساب کتاب شعور کی حالت میں ہوگا، جتنی عمر اس نے شعور کی پائی اس کا حساب. دوسرا فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی بالکل عقل سے فارغ ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے اس کی عمر بڑی ہو جائے، جنہیں ہم تو پاگل کہتے ہیں اور لوگ ان پاگلوں کو پتہ نہیں ولی کہتے ہیں، وہ جو پاگل ہیں، جو دماغ سے، شعور سے، عقل سے عاری ہیں، جو زمانے کے نشست و برخاست کو نہیں پہچانتے اور جانتے، اس کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا. فقہا نے اس پر بحث کی. شعوری کیفیت تو اس کی نہیں ہے وہ جو ہونی چاہیے ایک 20 سال کے نوجوان کی، تو جنازہ اس کا بچوں والا پڑھا جائے گا. اس نے تو شعور ہی نہیں لاتا. شعور کی کیفیات جو ہے، یعنی شعور مکمل جب اسے حاصل ہو جائے بلوغت کے بعد، تو پھر اس کا جنازہ ہے نا بڑوں والا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس لیے اس کا جنازہ بھی اس پر بحث ہے، بچوں والا پڑھا جائے گا. اب یہیں سے آپ اخذ کر لیجئے کہ جس آدمی کے پاس شعور ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو حساب و کتاب سے بھی علیحدہ کر دیا ہے، یا اس کو حساب و کتاب معاف کر دیا. شعور ہوگا نا، پتہ ہو کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونا ہے، ہو سکتا ہے اگر ہم نے غلط ڈرائیونگ کی، یہ علیحدہ بات ہے.
ایک ہے کہ پتہ ہی نہیں، وہ درمیان میں کھڑا ہے. ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے. آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو دیکھ کر سائڈ سے گزر جاتے ہیں، باقی گاڑیوں والے سائڈوں سے گزر رہے ہیں، وہ کھڑا. لیکن آپ اس جگہ اپنی گاڑی کھڑی کرنا پسند نہیں کریں گے کہ یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو وہی شعور ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو شعور دے دیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چوک کے درمیان میں کھڑا نہیں ہونا صرف یہ نہیں کہ قانون جو ٹریفک کا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ میری جان کا بھی نقصان ہے، خطرہ ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. اس کو ایک شعور ہے، وہ وہاں کھڑا نہیں ہوگا، سائڈ پر ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں شعور دے دیا ہے وحدانیت کا، اپنی کبریائی کا، اپنی سمدیت کا، اپنی خدائی کا، اور میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اور تم سمجھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ یہ سارا اختیار اللہ کا ہے، غیر اللہ کا نہیں ہے، تو اب میں نے تم سے حساب لینا ہے کہ جب میں نے تمہیں شعور جیسے نعمت عطا کر دی تھی، پھر تم نے مجھے بھلا کر غیروں کو اپنا مددگار کیوں مانا. مدد پر میں مختلف مواقع پر بحث کر چکا ہوں. بہت سارے لوگ لفظ مدد کو بھی نہیں سمجھتے. وہ مدد سے مراد ہے کلی مدد، جو انسان کے دائرے میں مدد ہے، اس کی اجازت ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ چیز لے دو، میں نے آپ سے کہا یار آپ ادھر جا رہے ہیں تو یہ چیز لیتے ہیں نا. یہ تعاون، اس کی اسلام میں اجازت ہے. ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا ہوا تھا کہ آپ گھر کا سودا صرف لائیں گے. اس کو آپ تعاون کہہ لیں. مدد یہ ہے کہ جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہ ہو. مدد کو پہلے سمجھ لیجیے. استعانت عربی میں کہتے ہیں، قرآن نے بھی یہ لفظ استعانت کا استعمال کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. دنیاوی طور پر ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا، لینا دینا، پیسوں کا معاملات، گاڑی کو لینا دینا، باقی چیزیں سب درست ہے. جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو لوگ اللہ والی مدد کو نیچے لے آتے ہیں. آپس میں ایک چیز دوسرے چیز سے لینے دینے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدد نہیں ہے. اس کو تو ویسے عربی میں تعاون کہا گیا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ نصر مدد ہے. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی مدد اور کامیابی. تو جو انسانی دائرہ اختیار